حاضر نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان قاب قوسین او ادنی، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ایک چیز کو پیدا کیا فنا کے لیے، مگر ہے ذکر حبیب خدا بقا کے لیے۔ مریض عشق محمد نہیں دوا کے لیے، درود پاک ہی کافی ہے بس شفا کے لیے۔ یہ چاند تارے زمین عرش اور لوح و قلم، بنائے خالق اکبر نے مصطفیٰ کے لیے۔ جو چاہتے ہو دو جگ میں سرخ روئی ہو، نہ چھوڑو دامن سرکار تم خدا کے لیے۔ بس ایک تو ہی نہیں نعت گوئی میں افضل، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ سامعین کرام، آج 30 رجب المرجب تاریخ ہے۔ کل سے انشاءاللہ شعبان المعظم کا مبارک و مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رجب جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ہم سے رخصت ہو کر شعبان المعظم جو حضور کا اپنا مہینہ ہے شروع ہو جائے گا۔ ہم بریلویوں میں تو مہینے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جب مہینہ اللہ والا تو غوث اعظم کیسا اللہ والا، خواجہ غریب نواز کیسا اللہ والا۔ آج مجھے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک پہلو پر گفتگو کرنی ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عنوان ہے کہ کئی پہلو، کئی شقیں اس سے نکلتی ہیں، اور ایمانی، عرفانی، وجدانی پیغامات ملتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج، ارتقاء، ترقی، سکسیسفلنس، فوز و فلاح، اوپر چڑھنا، معراج کے معنی۔ لامکان میں بلایا، خدا نے رسول کو بڑا عظیم رتبہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کوئی رتبے نہیں تھے۔ ایک جملے میں آپ سمجھ لیں گے، سارے انبیاء اور سارے رسولان اعظام معجزات لے کر آئے،
مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بن کر آئے. زندگی کا ہر گوشہ ان کا معجزہ تھا. وہ کمال کائنات میں خدا نے نہ کسی کو دیا ہے نہ کسی کو ملے گا. جو مقام، جو رتبہ، جو شان اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ حقیقت مسلم ہے. بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور میں نے اپنے شعر میں لکھا ہے بعد خالق انہی کا ہے رتبہ، اس پہ قصہ تمام ہوتا ہے. مگر معراج جسم و جسمانیات کے ساتھ ود باڈی. اور آج کے وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض رسول ہے، سجدے تو بڑے طویل ہیں، پیشانیوں پہ دھبے تک لگا لیتے ہیں، لیکن دل پہ بھی دھبا ہوتا ہے ان کا رسول کی عظمت سے متعلق. دیکھتے ہیں کوئی پہلو رسول کے نقص کا، کوئی پہلو نکلے، اس میں بھی نکال لیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روح کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہوں امت رسول اللہ کی. ارے کیسا امتی ہے یار، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی میں نقص نکالتا. بولے نہیں وہ باڈی کے ساتھ جسم کے ساتھ نہیں گئے، خواب میں گئے. یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ میں تو خواب میں دنیا گھومتا ہوں روزانہ، بغیر پیسوں کے، بغیر ٹکٹ، بغیر ویزا کے. اگر میں سنانے لگوں سکندر کو یار رات میں مدینہ شریف گیا تھا خواب میں، تو لفظ خواب میں سنیں گے نا تو کہیں گے کوئی بات ایسا تو جاتے ہی نہیں. تو اگر ہم خواب میں کہیں جائیں تو کون سی حیرت کی بات ہے. لہذا یہ بات خواب کی نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو باڈی کے ساتھ بلایا. اور آج کے زمانے میں تو بے وقوف ہوگا کوئی، جب سائنس چاند پر پہنچا رہا ہے باڈی کے ساتھ، منگل گرہ میں پہنچا رہا ہے، مریخ میں پہنچا رہا ہے، مارس میں پہنچا رہا ہے، تو سائنس ود باڈی چاند پر پہنچا دے، سائنس ود باڈی منگل گرہ پر پہنچا دے، اور خدا اپنے رسول کو لامکانہ پہنچا. تو سائنس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دو. کیوں رسول کا کلمہ پڑھتے ہو؟ میرے رسول گئے، حضور کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 معراجیں ہوئی تھیں، 32 خواب میں اور ایک بیداری میں. اور ان کے معاملہ تو یہ تھا خدا سے کہ کبھی کبھی ایسا ماحول بھی ہوتا تھا. ایک روایت ہے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عبادت میں تھے، کافی تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، تو آپ کی پیاری اہلیہ ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی من ہوا؟ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا انا عائشہ. پھر اندر سے آواز آئی من عائشہ؟ انہوں نے کہا میں عائشہ ہوں. انہوں نے کون عائشہ؟ کبھی نسخے کو آزما کے دیکھنا بیوی کے سامنے، ریاکشن کا پتہ چل جائے گا. مگر وہ بیوی تھی، مصیبت نہیں تھی. آج بیویاں کم ہوتی ہیں، مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں. بڑی گھبرا گئی. پھر سوچا میں بعد میں آئی، میرے والد بہت یار غار جانثار ہیں، ان کا حوالہ دوں. کہ انا عائشہ بنت ابوبکر صدیق، میں عائشہ ابو صدیق کی بیٹی. اندر سے جواب من ابوبکر صدیق؟ کون ابو بکر؟ گھبرا گئی، ایک طرف بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، سلام کیا،
بات ہوئی، پورا معاملہ بیان کیا۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ، میرے ساتھ بعض وقت وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی نبی، نہ کوئی مرسل، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل، کوئی نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو یہ حیرت کے معراج میں گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ کیسے گئے تھے؟ بھئی نور ہے، نور سے ملنے چلا گیا، تمہیں کاہے کا اعتراض ہے؟ تو میرے رسول ود باڈی خدا سے ملنے گئے۔ مگر یہاں ایک پہلو بس مختصر سے وقت میں، معراج ترقی، معراج ترقی کا زینہ، معراج کامیابی کی سیڑھی، معراج عروج و ارتقاء۔ وہ عروج کسی کو نہ ملا جو میرے رسول کو ملا، مگر میرے آقا آئے۔ سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ خدا کو بے حجاب دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ فکان قاب قوسین او ادنا۔ آقا شاہ فرماتے ہیں میں خدا سے قریب ہوا، لامکان میں خدا سے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم۔ قرآن کی آیت ہے فکان قاب قوسین او ادنا۔ 2 ہاتھ، قوسین کہتے ہیں بریکٹ ہوتا ہے نا، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ایسے اس طرح سے جو ہوتا ہے اس کو بولتے قوسین۔ ایسے 2 ذاتیں تھیں، ایک خدا کی ایک رسول کی۔ اتنا قریب ہوا کہ 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم خدا سے قریب ہوا۔ یہ ہے معراج۔ معراج میں لائے نماز کا تحفہ۔ ہر فرض، ہر حکم زمین پر فرض کیا گیا۔ روزہ زمین پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ زمین پر فرض کی گئی، حج زمین پر فرض کیا گیا، ہر حکم، ہر رکن زمین پر فرض کیا گیا۔ نماز آسمان پہ بلا کے دی گئی۔ اس لیے نماز اہم الفرائض ہے، نماز افضل العبادات ہے، اوپر بلا کے دی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بتایا کیا گیا؟ اگر اوپر جانا چاہتا ہے، اگر ترقی چاہتا ہے تو اس نماز سے محبت کر، نماز کو پابندی سے ادا کر۔ یہ تیرے لیے تحفہ لائے ہیں رسول، آسمانوں کی بلندیوں سے بالا لامقام میں جا کر کے لائے ہیں تیرے لیے نبی، تیرے لیے رسول، یہ تحفہ لائے ہیں، تو یہ بھی ترقی دلائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اے میرے امتیوں، میری معراج یہ تھی کہ لامکاں گیا، خدا سے ملا، ملاقات کی، دیدار کیا، اور تمہاری معراج ہے نماز میں۔ نماز میں تمہاری ترقی قائم ہے، نماز میں۔ اور روزانہ یاد نہ دلایا جاتا حی علی الفلاح، پہلے کہا جاتا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح۔ فلاح کے معنی کامیابی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دونوں جہان کی، اگر سرفرازی چاہتے ہو دونوں جہان میں، اگر بلندی چاہتے ہو زندگی میں، نمازوں سے پیار کرو۔ تم خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، تمہارا سر دوسری جگہ اللہ جھکنے نہ دے گا۔ تم اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، دنیا تمہارے آگے جھکے گی۔ تم خدا کی بارگاہ کے سر جھکانے کے چور ہو گئے تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تمہارا خدا 5 وقت تمہیں بلا رہا ہے، وہ خدا جو تمہیں زندگی بھی دے رہا ہے، جو خدا تمہیں مفت میں سانس دے رہا ہے، جو خدا تمہیں مفت میں روشنی دے رہا ہے، جو خدا تمہیں مفت میں آکسیجن دے رہا ہے، وہ خدا تمہیں 5 وقت بلا رہا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فوز و بلا ہے، اس میں ترقی ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو نمازوں سے پیار کرو۔ معراج، حضور کی معراج کیا تھی؟ خدا سے ملے، ملاقات کی۔ اور تمہاری معراج ہے نماز میں کھڑے ہو تو خدا سے مل جاؤ گے۔ ایک حدیث ہے، حدیث احسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے نمازی، ایسی نماز پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہا، جلوہ دیکھ رہا ہے، جلوہ، خدا کا جلوہ۔ اور یہ حضرت علی کی نماز تھی کہ 3 نکال دیا گیا، پتہ نہیں چلا، تو جلوہ ہی تو دیکھ رہے ہوں گے۔ امام زین العابدین کی نماز کی گھر جل گیا مگر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، تو جلوہ ہی تو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتے تھے تو کبوتر
ٹھنڈ سمجھ کے، لکڑی سمجھ کے، ستون سمجھ کے، پلر سمجھ کے بیٹھ جا کرتے تھے. تو یہ جلوہ ہی تو دیکھ رہے تھے. ایسے لوگ ہیں، یہ بھی تو حدیث میں ذکر ہے. نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسے نماز پڑھو. اور یا ایسے پڑھو. اگر یہ نہیں ہو سکتا، ایسی نماز تمہاری نہیں ہے، وہ منزل تمہارا نہیں ہے، منزل تمہاری وہ مرتبہ نہیں ہے، ابھی اس اسٹیٹس پہ نہیں آئے ہو، تو کم سے کم نماز یہ سوچ کے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، پہلے فرمان علی سن لیجیے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا سے میں بات کروں تو نماز کو کھڑا ہو جاتا ہوں، اور دل چاہتا ہے خدا مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. یہ خدا سے باتیں ہیں، خدا سے ہم کلامیاں ہیں. اور ایک حدیث اور موطا امام محمد میں ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کر ہاتھ اٹھا کر دنیا سے بے نیاز، دنیا سے دستبردار ہو جاتا ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے بندے تو نے میری حمد بیان کی. اللہ بات کر رہا. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے بندے تو نے مجھے رحمان و رحیم کہا، میری رحمت کا ذکر کیا. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے اچھا میرے بندے تو نے مجھے مالک کہا، میری ملکیت کا اعلان کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اقرار کرتا اللہ تیرے ہی تو بندے ہم، تیری محتاج ہیں، تجھے سے مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتا مانگتا کیوں نہیں؟ حدیث میں ہے اللہ کیا فرماتا ہے مانگتا کیوں نہیں؟ تو پھر بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سب مانگ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ ملا لی، رکوع میں چلے گئے. رکوع میں کیا کہا سبحان ربی العظیم، پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے کیا کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں نے جو کہا تھا سب اللہ نے سن لیا. سمیع اللہ سن لیا میرا اللہ نے، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے. مطلب جو سنایا تھا میں نے، جو میں نے عرض کی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے. تو بولو نماز میں خدا سے بات ہو رہی ہے، اور رسول کی معراج میں خدا سے بات ہوئی تھی. تو رسول کی معراج وہ تھی کہ لامقام خدا سے ملے، اور بندے تیری معراج یہ ہے کہ تو نماز میں خدا سے باتیں کر لے، نماز میں خدا سے مل لے. آج ہم نے اپنی نماز کی پہچان چھوڑ دی ہے. وہ مسلمان تھے کہ میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے. اصل میں یہ محبت کا معاملہ ہے. آخری بات، یہ محبت کا معاملہ ہے. میں حدیثیں بہت ہیں نماز کے بارے میں حدیث سناؤں تو سناتا چلا ہوں، لیکن میں جو آپ کے دماغ کو لگے بات وہ بیان کر کے آپ کے ماحول کی، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے بات. اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ محبت کی بات ہے. آدمی اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں؟ آدمی اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اسے بلائے گا؟ تو اللہ بھی اسے ہی بلاتا ہے مسجد میں جسے چاہتا ہے. جس کو نہیں چاہتا اسے کیوں بلائے گا؟ اچھا بلانے کے بھی تین طریقے ہیں. بلانے کے تین طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ میں آپ کے ہاں آ گیا، سکندر میرے گھر اپنے گھر لے گئے، میں آ گیا، اب میں آنا چاہ رہا ہوں، بولے نہیں حضرت اور ٹھہرو اور تھوڑی باتیں کرو، خوب معلومات ہوگی اور ٹھہرو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے ان کے پاس کوئی آیا، اندر اندر سوچ رہا ہے یار کب جائے گا، یار میرے کاروبار کو نقصان ہو رہا، میرا ٹائم خراب کر دیا، کب آئے گا جائے گا، ہے نہیں؟ اور تیسرا یہ گھر کے اندر نہیں کسی نے آواز دی، انہوں نے کہا فلاں آیا، بولے بھگا دو، میں ملنا نہیں چاہتا، وہ دروازے پہ آیا بھگا دیا. یہ تین ہے نا. بس اللہ بھی تین قسم کے لوگ، اللہ کے بھی تین قسم کے بندے ہیں. ایک وہ نمازی جو آتا ہے تو اللہ جانے ہی نہیں دیتا، خالی نماز پڑھ کے ان کو جا رہا، تھوڑا قرآن بھی پڑھ لے،
تھوڑی تسبیح بھی پڑھ لے، جلدی مت جا، میں تجھے بھیجنا نہیں چاہتا۔ اور ایک وہ ہے آیا، نماز پڑھی، سورتیں پڑھی، بھاگ گیا۔ اور ایک وہ ہے مسجد کے پاس میں بیٹھا ہے، اذان ہوئی بھاگ گیا۔ مسجد کے پاس میں بیٹھا، اذان جیسے ہوئی مسجد سے بھاگ گیا۔ اللہ نے بھگایا، تو کیا بھاگا ہے؟ اللہ تجھے بلانا نہیں چاہتا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اپنے گھر بلانا پسند کرتا ہے۔ تو اگر مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا، تیری پسند نہیں ہے، خدا کی لعنت ہے تجھ پہ کہ خدا تجھے اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتا۔ مسجد کے پاس میں کھڑا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، اور آج تو ایسی ہر دھرمی دیدہ دلیری ہے۔ اللہ اس مسلمان قوم کو، اللہ اس مسلمان قوم کو ہدایت دے۔ تراویح خاص کر جب ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان جن کے ماں باپ کیسے بے شعور اور بدتمیز ماں باپ ہیں کہ اولاد کو مسلمان نہیں بنا سکتے، یہاں بیٹھ کے شور مچاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ مسلمان گھر کا بچہ جس کو یہ بھی شعور نہیں کہ مسجد کے قریب میں شور مچانے سے اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ جس وقت نماز ہو رہی ہوگی اس وقت چلانے سے کتنا اللہ ناراض ہوگا۔ تم اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکے تو جا کے چین میں کیا مسلمان بناؤ گے؟ وہ مسلمان تھے کہ جو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے نکل جایا کرتے تھے، اور جدھر نکل گئے لاکھوں مسلمان بنا دیے۔ تم اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے؟ تمہاری بیٹیاں شادی میں بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے، تمہیں شرم غیرت نہیں آتی، تم دیوس و بھلوا بنے ہوئے ہو۔ اپنے بچی کو دیکھ رہے ہو کس طرح سے بال کھولے ہوئے بے حیائی کے ساتھ ہے۔ یہ مسلمان کا ذہن ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی حیا مضبوط ہوگی۔ مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہوتا، مسلمان غیرت مند ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں سے محبت کرو، مسجدوں سے محبت کرو، سجدوں سے محبت کرو۔ اگر معراج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو دونوں جہان میں اگر صرف نماز پہ ترقی کروں تو سال بھر موضوع ختم نہیں ہوگا۔ اتنی آیات قرآن، 700 جگہ نماز کا حکم ہے قرآن میں۔ اگر ایک ایک آیت پر تحقیق کروں تو کتنے دن ہو گئے؟ بس اتنا ہی پیغام دوں گا معراج کے صدقے میں کہ میرے رسول کی معراج تھی لامکاں میں خدا سے ملاقات، اور تمہاری معراج ہے نماز میں۔ نماز میں معراج بھی ہے، نماز میں ترقی بھی ہے، نماز میں شفا بھی ہے، نماز میں سکون بھی ہے، نماز میں ذہنی آرام بھی ہے، نماز میں دل کا سکون بھی ہے۔ نماز پڑھ کے دیکھو، دل سے پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیاب رہو گے۔ مولا کی بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند رکھ اور تمام بے نمازیوں کو نمازوں کا پابند رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما دے، آمین بجاہ سیدنا محمد افضل الانبیاء والمرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام